ناظرین، ہم اور آپ بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا کہ ہم اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، ایک ایسی محفل میں حاضر ہوئے ہیں جو محفل خالص اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے، جو محفل توحید کی محفل ہے، جو محفل اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کی اقرار کرنے کی محفل ہے۔ اور ایسی محفلوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسی محفلوں کے اوپر اللہ رب العالمین اپنا سایہ کرتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے اوپر سایہ نچھاور کرتے ہیں۔ تو خوش ہو جاؤ کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس لائق چن لیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے مقدس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے، ایک ایسا موضوع کہ جس موضوع کی آج کے وقت میں حالات حاضرہ میں بہت سخت ضرورت ہے، جس موضوع کو توحید باری تعالیٰ اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ، پہلے مجھے حق بات بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے۔ دیکھیے، توحید یہ سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا، اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ توحید یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کو شرک و بدعت سے نکال کر ایک وحدانیت کا، ایک رب کا اقرار کرا سکے۔ توحید یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور کتنے مسلمان اپنے جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے جان شہادت بھی دیے۔ توحید یہ وہ اساسی فریضہ ہے کہ جب تک جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ مزید آپ کو اور بتاتا چلوں کہ توحید یہ وہ چیز ہے، اگر کما حق ہو اس پر عمل کر لیا جائے، کما حق ہو اسے قبول کر لیا جائے، تو اللہ رب العالمین موت کے وقت اگر ہمارے اندر توحید باقی رہتا ہے تو اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس توحید کے برکت سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ مزید اگر اس توحید کا انکار کیا گیا، اس توحید کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری گئی، اس توحید کو نہیں اپنایا گیا، تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی میں توحید کو نہ اپنایا اور اس کی موت اس حال میں ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ آدمی اس کے اوپر جنت کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ لہذا جب ہمیں اتنی اہم چیز معلوم ہو گئی کہ توحید کیا ہے، توحید کیا ہے، سب سے اہم چیز کہ توحید تو یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ توحید ایک انسان کو ایمان کے اندر دخول کے لیے سب سے اول چیز جو بنتی ہے وہ ہے توحید کو اپنانا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی نجات کے لیے، انسان کو جنت میں جانے کے لیے، انسان کو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، خوش و خرم ہونا ہے، تو ایسے موقع پر جب توحید کی اتنی عظیم چیز ہے تو جاننے کی ضرورت ہے کہ توحید ہے کیا، توحید ہے کیا۔ ناظرین، میں اپنی بات کو شروع کر چکا ہوں، پھر بھی بیچ میں بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ میری تقریر کو غور سے سنیے گا۔ ہم اور آپ
ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ العزیز آخری موقع پر آپ سے ہمارا سوال و جواب بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر کچھ آپ کو نئی اور پوائنٹ کی چیزیں ملے تو آپ اسے نوٹ کرنے کی کوشش کریں. آئیے دیکھتے ہیں توحید ہے کیا. سب سے پہلی چیز توحید کسے کہتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم توحید کی تعریف دیکھ لیں. آئیے توحید کی تعریف علامہ الجرجانی توحید کی تعریف کیسے کرتے ہیں. کہتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء معرفۃ اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ ونفع الانداد منہ جملہ. کہتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت کی پہچان، نمبر 2 اس کی وحدانیت کا اقرار، نمبر 3 تمام شریکوں کی نفی. 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز نوٹ کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید بیان کیا، علامہ جرجانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توحید کی تعریف میں 3 چیزیں بیان کی گئی. سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کی پہچان، دوسری اس کی وحدانیت کا اقرار، تیسری ان تمام معبودان باطلہ کو جو لوگ شریک کرتے ہیں اس کی نفی کرنا، اس کا انکار کرنا. مزید آگے آئیے. دوسری تعریف امام احمد اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں توحید کی تعریف میں، کہتے ہیں التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ. کہتے ہیں کہ توحید اکیلے سبحانہ تعالی کی عبادت کرنے کا نام ہے. دوسری تعریف کیا ہے؟ اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا نام توحید ہے. اور شیخ ناصر العمر کہتے ہیں التوحید شرعا افراد اللہ بحقوقہ وهو للہ ثلاثۃ حقوق، حقوق الملک وحقوق العبادت وحقوق اسماء وصفات. کہتے ہیں کہ توحید یعنی شریعت میں توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کو، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے حقوق اکیلے اللہ رب العالمین کو دیا جائے. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کے حقوق کو اکیلے اللہ تعالیٰ کو دیا جائے، اس کے 3 حق ہیں. نمبر 1 بیان کرتے ہیں ملکیت کا حق، تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. دوسری اس کی عبادت کا حق، عبادت کے لائق کون؟ اللہ رب العالمین. اس کی اسماء و صفات کا حق کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کے. 3 چیزیں. کون سی چیزیں؟ اس کی ملکیت، اس کی عبادت، اور اسی طریقے سے اس کے اسماء و صفات کو اس کی طرف منسوب کرنا. یہ چیزیں ان تینوں توحید کی تعریفات سے مفہوم واضح ہو گیا کہ اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اسے اپنا مالک سمجھنا، اسے سب کچھ سمجھنا، اس کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا توحید کہلاتا ہے. ناظرین آئیے، اب ہم نے توحید کی تعریف کو سن لیا، مزید آگے بڑھتے ہیں. کلمہ توحید جو ہے، لا الہ الا اللہ، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں. کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء اور رسول دعوت دیتے رہے، اور اس کے 2 جز ہیں. تمام انبیاء اور رسول، جتنے انبیاء اور رسول آئے دنیا کے اندر، تمام لوگوں نے جس چیز کی دعوت دیا وہ کون سی دعوت تھی؟ توحید کی دعوت. اس کے 2 جز ہیں. اس کے 2 جز ہیں. نمبر 1 لا الہ. لا الہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے نوجوان، ہم نے صرف رب کے کلمے کو پڑھا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. آج انشاءاللہ ہم 10 میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں. سب سے پہلی چیز لا الہ، اور اس کے بعد الا اللہ. یہ 2 چیزوں سے اللہ کی تعریف اور اللہ رب العالمین کی توحید کا پتہ چلتا ہے. تو پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی اس کے سوا. تو اس میں کیا چیز پتہ چلا کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے. اور دوسرے جز میں اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اثبات کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی تمام معبودان باطلہ میں اللہ رب العالمین حق پر ہے، اس کا اثبات کیا گیا. لا الہ
نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ رب العالمین کے۔ تو پہلے جز میں جو چیز بیان کی گئی ہے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے کہ میں اپنے اس جملے سے تمام معبودان باطلہ کو نفی کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں۔ دوسری چیز میں اس بات کا اصرار کرتا ہوں، اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے۔ لہذا اس کی دلیل دیکھیے، آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 163 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے نکلا؟ اس کی دلیل وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہ کون ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو لہٰذا یہ لا الہ الا اللہ جو الفاظ سے نکلا ہے قرآن کریم کی آیت سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ سے لا الہ الا اللہ کا جز پتہ چلتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے ایک پہلے جملے میں ایک معبود کا اثبات ہے اور دوسرے جملے میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ایک معبود کو تسلیم کیا گیا ہے، تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود تو کئی ہیں، معبود تو کئی ہیں، لیکن ان معبودوں میں سے اگر کوئی حق پر ہے، کوئی صحیح معبود ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ معبود صرف یہ کہنا کہ ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں تو یہ صرف کافی نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کی دلیل، بلکہ کیا کہنا پڑے گا؟ ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں لیکن تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی ایک اور دلیل، اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا، بڑی شان والا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین ہی حق پر ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق پر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے معبودوں کو تم پکارتے ہو، جتنے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جتنے معبودوں سے تم مشکل کشائی کا سوال کرتے ہو، یہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، بے بنیاد، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ اسے کلمہ توحید کا مفہوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سامنے پیش کیا تھا تو مکہ والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو مکہ والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کھینچا اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی یہ دعوت جو توحید کی دعوت اللہ کے رسول نے معبودان باطلہ کے خلاف دیا، معبودان باطلہ کے خلاف جب اللہ کے رسول نے دیا تو وہاں کے مشرکین کو یہ چیز بڑی گرا گزری، اور مشرکینوں نے کیا کہا کہ یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے کہ اتنے سارے معبودان باطلہ کو، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کی جائے، لشیء عجاب، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ اس بات کو وہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو سارے معبود تھے ان کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم صرف رب العالمین کی عبادت کرو اور باقی معبودوں کو ٹھکرا دو، اور باقی معبودوں سے کوئی چیز نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ ہم نے
ان معبودوں کو اس دیوانے کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا۔ آپ نے ساری چیزوں کو برداشت کیا، کس وجہ سے؟ توحید کی دعوت کی وجہ سے، توحید کی دعوت پھیلانے کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق کافی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے، جتنے بھی معبودان باطلہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، ساری عبادتوں کو نفی کیا جائے، صرف ایک رب کی عبادت کی جائے، ایک رب کو اپنا مانا جائے، یہی چیز کافی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اللہ تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم، یعنی ان کے ماننے والوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، تم جس کو پوجتے ہو، تم جس کو اپنا مالک سمجھتے ہو، میں اس کی انکار کرتا ہوں، میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض رہے گا، یہاں تک کہ تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ کتنی بڑی دلیل اللہ رب العالمین نے دے دیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ لوگوں دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے اس کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے۔ تو لہذا اگر ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر چور نہیں ہونا چاہیے، اس کا اظہار کھلم کھلا ہونا چاہیے کہ اے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، اے اللہ، ہم تیری عبادت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ ایاک نعبد کا ترجمہ صرف یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھنا اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ آئیے اب ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ میں پوائنٹ در پوائنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوں نوجوانوں۔ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے توحید کے بارے میں بتایا، اس کے بعد توحید کی تعریف کے بارے میں بتایا، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مفہوم آپ کے سامنے کیا۔ اب تیسرا پوائنٹ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے توحید کی اہمیت۔ توحید کی اہمیت، ہر چیز کی ایک رہی اللہ تعالیٰ نے اہمیت بیان کیا ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے توحید کی اہمیت میں، کہ توحید کی دعوت یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب العزت نے انسان کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، سب کو ایک دعوت دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے متعلق، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 59 کے اندر کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ سب سے پہلی دعوت اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے کہا، کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف تم اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود علیہ السلام کے ذریعے سے فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ
ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کی دعوت دی گئی تھی، اور شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شعیب علیہ السلام سورہ اعراف اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم ایک رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے قیدیوں سے کہا تھا، اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، وہ بہترین کیا مختلف معبودان بہتر ہیں یا صرف ایک معبود حق پر ہے جو تمام چیزوں پر غالب ہے، اس کے سوا جن کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہ سب نام ہی نام ہے، اور جن کا نام تمہارے باپ اور داداؤں نے رکھ لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نصیحت کیا، جیل کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا اور لوگوں کو دعوت دی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے چند انبیاء کرام کی دعوت کی مثال پیش کیا، باقی جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کو اسی دعوت کا مرکز بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا بطور مثال بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا سب کی طرف ایک ہی چیز تھی، وہی کی گئی تھی کہ تم لوگوں کو دعوت دو اللہ رب العالمین کی طرف، لوگوں کو بلاؤ اللہ رب العالمین کی طرف، لوگوں کو ایک رب کی طرف بلاؤ اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو رب العزت نے سورۃ النحل میں اجاگر کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، وَلَقَدْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، ایک رسول مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو عبادت کرے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ابھارے اور معبودان باطلہ کا انکار کرے اور معبودان باطلہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے توحید کی دوسری پوائنٹ فضیلت کے اندر جو ہے، پہلی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آئی کہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا مقصد توحید، تمام انبیاء تھے۔ میں نے مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے پوری اجتماعی امت کی مثال، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کی دعوت کا مقصد توحید تھا، سب کی دعوت کا مقصد ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کرانا تھا۔ مزید توحید کی دوسری فضیلت، توحید الہی کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے اور فرشتوں نے بھی کی ہے۔ توحید کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے اور اس کے فرشتوں نے دی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ گواہی اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے، کون؟ اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے ہیں وہ عدل پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اہل علم گواہی دیتے ہیں، کس بات کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل دی، اس بات کی یہ دلیل دی کہ توحید اللہ کے نزدیک اتنی اہم فریضہ ہے کہ جس پر عمل کیے بغیر آدمی نجات ممکن نہیں ہے۔ یعنی آدمی کا اقرار کرنا
ایک رب کو ماننا، ایک رب کی عبادت کرنا، تمام معبودان باطلہ کو پوچھنا، ان ساری چیزوں کا انکار کرنا، ایک رب کی اقرار کرنا، یہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مزید توحید کی تیسری فضیلت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے توحید کی تیسری فضیلت میں کیا بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ توحید یہ عبادت کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ دونوں اصولوں کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، اسی کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس اسلام کو قبول کرتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے جو ہے یہ باطل ہے، ان کا انکار کرنا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ کس بات کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی اس بات کی گواہی دینے سے آدمی اسلام کے اصولوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر توحید کی تیسری کیا اہمیت ہے کہ توحید یہ اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ چوتھا اصول اللہ رب العالمین نے چوتھی چیز کے بارے میں بیان کیا، کہتے ہیں کہ توحید یہ ہر داعی کا نقطۂ آغاز ہے۔ توحید ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء اور رسول نے توحید کو کی دعوت کا سب سے پہلے آغاز کیا، لہذا وہ بتوں کے حاجت اور مشکل کشائی کا جو لوگ سوال کرتے ہیں، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ قوم جو بتوں سے محبت کرتی ہے اور انہیں کے لیے نظر و نیاز پیش کرتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا دعوت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت میں لوگوں کو، اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ توحید سمجھانا۔ توحید کے بغیر آپ دعوت نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ آپ سب سے پہلے توحید کی دعوت لوگوں کو دی۔ آپ ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم شرک کرتی تھی، بدعت کرتی تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی خانہ کعبہ میں، وہ خانہ کعبہ جو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جگہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے سب سے پہلے جس چیز کا اعلان کیا تھا وہ کیا تھا؟ کلمہ توحید تھا۔ آپ نے توحید کے بارے میں کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ کا چچا ابو لہب نیچے زمین پر ایک چھڑی کو مار کر کیا کہتا ہے؟ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا تاکہ تو ہمیں رسوا کر سکے؟ یہ توحید، اس کو اپنانا معمولی چیز نہیں ہے نوجوان، توحید کو اپنانا معمولی چیز نہیں ہے، توحید کی دعوت دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے بہت تکالیف اور بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ رب العالمین ہی ایک معبود ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے دشمن وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دشمن اتنے زیادہ تھے، اتنے زیادہ آپ کے دشمن ہو گئے کہ آپ کو آپ کی آبائی وطن چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا۔ آپ کا آبائی وطن چھوڑنے پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا، اور اسی توحید کی دعوت کے خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی۔ آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کے اوپر اوجھڑیاں لا کر ڈال دی جاتی تھی،
नौजवानों, अल्लाह की कसम तुम बहुत खुशकिस्मत हो, नहीं कोई मुसीबतें आई, ना आपने परेशानियां नहीं देखी। अल्लाह के रसूल को देखो क्या परेशानियां उठाते थे अल्लाह के रसूल। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, मैं आई मक्का के गलियों में देखती हूँ कि मेरे बाबा को मार के लहू लहान कर दिया गया। मक्का की गलियों में मेरे बाबा पड़े हुए थे, मैं अपने बाबा के ऊपर पानी डालती हूँ, मेरे बाबा की आंख खुलती है, मैं देखती हूँ कि खून से आप नमे हुए थे। किस बात की बिना पर? तौहीद की दावत देने के लिए, लोगों को शिर्क से निकालने के लिए, बिदअत और खुराफात से हटाने के लिए, 360 माबूदों का इनकार करने के लिए आपके दुश्मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले बन गए, पूरा शहर आपका दुश्मन बन गया। और इसी तौहीद की दावत के लिए सहाबे कराम ने अपना कितना ज्यादा कुर्बानी दिया, ये आपको मालूम है कि सहाबे कराम की कुर्बानियां क्या थी। मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए सहाबे कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से लोगों को दावत देते थे। सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आपको मालूम है, तौहीद की वो दावत थी, तौहीद की वो मोहब्बत थी कि तौहीद पर साबित कदम रही और यही मर नहीं। सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो थी इस्लाम की सबसे पहले शहीद होने वाली खातून, और ऐसी वैसी खातून नहीं। कहा गया कि ऐ सुमैया तुम कह दो कि मैं अल्लाह को नहीं मानती हूँ, रसूल का इनकार कर दो। कहा ऐ लोगों सुन लो, ये एक जान है, अगर ऐसी कई जान रहती तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में और अल्लाह की तौहीद के लिए मैं कुर्बान कर देती। दोनों टांगों को पकड़कर चीर दिया गया, अलग अलग तोड़ा दिए गए। ये तौहीद की दावत की तकालीफ है, तौहीद की दावत की मुशक्कतें और परेशानियां हैं। नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसीलिए देखिए तौहीद की दावत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का आपको मिल गया तो आपने सबसे पहला काम जो किया, खाने काबा की सफाई आपने की। खाने काबा की सफाई की, तमाम बुतों को निकाल कर फेंक दिया, कुरान करीम की आयत की तिलावत की, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक आएगा, हक आएगा, हक आ चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन में हक आ गया और बातिल की कमर टूट गई, हक आकर रहेगा। एक सब करने वाली करेंगे। तौहीद की दावत का आगाज हुआ है और अल्लाह ताला तौहीद की दावत को फैलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मस्जिद देखिए, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत की अहमियत बयान करते हैं। आप कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत देने के लिए एक जगह पे भेजा अहले किताब के पास, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वसीयत किया। क्या वसीयत की? कहा है मुआज़ बिन जबल, तुम एक ऐसी कौम की तरफ जा रहे हो जो कौम अहले किताब है, सबसे पहले तुम उन्हें तौहीद की दावत देना, सबसे पहले उन्हें तौहीद की दावत देना। बताना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं। अगर इस दावत को वो कबूल कर ले तो फिर उन्हें दूसरी दावत ये देना कि ये बताना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अगर वो इसे भी कबूल कर ले तो फिर उन्हें तुम बताना कि अल्लाह फ़रज़ अलैहिम ख़म्सा सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज किया है, जिसकी पाबंदी करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। किस चीज की दावत? किसको? मुआज़ बिन जबल को जब एक जगह कहा, अल्लाह के रसूल ने कमांडर बनाकर भेजा, तो तौहीद की दावत का हुक्म दिया कि सबसे पहले उस कौम को तौहीद की दावत देना। हम अहले तौहीद हैं, हमें तौहीद की दावत देनी है, सबसे पहले तौहीद की दावत। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार, अगर ये भी मान जाए तो 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करने का हुक्म देना। अगर वो ये भी मान जाए तो उन्हें उनके बताना कि उनसे उनके मालों से ज़कात लिया जाएगा, जो उनके गरीबों में तकसीम किया जाएगा। उनके मालदारों से ज़कात लिया जाएगा और उनके गरीबों में तकसीम किया जाएगा। और फिर उसके बाद फरमाया कि अगर वो इस चीज़ की इताअत और फरमाबरदारी करने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अगर जुल्म किया जाएगा तो मज़लूम की बददुआ कभी अल्लाह ताला ज़ाया और बर्बाद नहीं करता
इस हदीस से ये पता चला नौजवानों कि अगर हम अहले तौहीद हैं, हम अहले तौहीद हैं, हम पर अगर जुल्म होगा, हम सताए जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम फौज़ो फलाह पाने वाले हैं, अल्लाह के हम कामयाब होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने तौहीद को अपनाया, तौहीद के लिए बिदात को छोड़ा, तौहीद के लिए खुराफात को छोड़ा, तौहीद के लिए शिर्क को छोड़ा, एक रब की वहदानियत का इकरार किया, अपने कौम से दुश्मनी दी, अपने समाज से दुश्मनी दी, अपने घर वालों से दुश्मनी दी। अल्लाह ताला इसका बदला हमें जरूर अता करेगा। उसके बाद दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को वही नसीहत किया। फिर आपने कहा, ऐ मुआज़ बिन जबल, तू चाह तो रहे हो, लेकिन उस कौम को तुम अहले तौहीद की दावत देना, अहले तौहीद की दावत देना, उन्हें बताना कि तौहीद की अहमियत क्या है, तौहीद के फज़ाइल क्या है, तौहीद के कहते किसको है। लिहाजा ये तौहीद की अहमियत में 4 दलीलें हुई। 5वीं दलील तौहीद की अहमियत में, तौहीद ये इस्लाम का पहला रुकन है। तौहीद ये इस्लाम का पहला रुकन है। कैसे? दीन इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर कायम है? 5 चीजों पर कायम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम वला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माबूद हक है, जिसकी इबादत की जाएगी, जिसकी पूजा की जाएगी, जिससे सवाल और जवाब किया जाएगा, जिससे सवाल किया जाएगा, जिससे मदद मांगी जाएगी। उसके बाद वह अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वह इक़ामिस सलात, नमाज कायम करना, वह इताई ज़कात, ज़कात अदा करना, रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखना और बैतुल्लाह का हज करना। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रवायत नकल किया है। तो पहली चीज क्या है तौहीद के अंदर कि ये तौहीद इस्लाम का पहला रुकन है, इसलिए भी उसकी फजीलत है। मज़ीद आप आगे आइए, तौहीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसके बंदों पर पहला हक है। तौहीद की ओर अहमियत जानने के लिए 6ठी चीज क्या है? तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसके बंदों पर सबसे पहला हक है। हदीस देखिए, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे बैठा हुआ था, मेरे और आपके दरमियान महज एक कचावे की लकड़ी का फासला था। यानी पहले जमाने में कचावा बांधा जाता था, अल्लाह के रसूल आगे थे, मुआज़ बिन जबल पीछे बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुआज़ बिन जबल, मैंने कहा अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। फिर कहा, मुआज़, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। कहा, मुआज़, ऐ मुआज़, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। 3 मरतबा आपने कहा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही, क्या तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का हक क्या है? क्या तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का हक क्या है? तो मुआज़ बिन जबल ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैअन, बंदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक ये है कि वो सिर्फ उसकी इबादत करें, उसकी इबादत में उसके अलावा किसी को शरीक ना करें। पहला हक बंदों पर रब का क्या है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसकी इबादत में, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करें। देखिए बात, एक पॉइंट नोट कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मुआज़ बिन जबल को सिर्फ एक मरतबा कह सकते थे, क्योंकि आपके पीछे मुआज़ बैठे हुए हैं, लेकिन आपने 3 मरतबा दोहराया। कहा, मुआज़ हाजिर हो? कहा, अल्लाह के रसूल हाजिर हूँ। फिर खामोश। कहा, मुआज़ हाजिर हो? कहा 3 मरतबा कहा। इसका क्या मतलब पता चलता है कि तौहीद की अहमियत क्या है। अल्लाह के रसूल मुआज़ के ज़हन में डालना चाहते थे। जब 3 मरतबा कहा तो मुआज़ को समझ में आ गया कि अल्लाह के रसूल कोई बहुत
بات بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلی بات بتائی حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، سواری چلتی رہی، پھر آپ نے کہا معاذ حاضر ہو؟ کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کر لینے پر اللہ رب العالمین پر بندوں کا کیا حق ہوتا ہے؟ ایک تو بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کرے، غور سے سنیں نوجوانوں، پہلا حق تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر آپ خاموش رہے، پھر آپ نے کیا کہا؟ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر بندہ ایسا کر لے تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، یعنی اللہ پھر کیا انعام دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ بھی کیا صحابہ تھے، جواب نہیں دیتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، معلوم بھی رہتا تھا پھر بھی نہیں بولتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کا حق کیا ہے؟ کہتے ہیں حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرے گا، تو پھر اب اللہ کا کیا حق بنتا ہے بندے پر؟ ارے بھائی اگر ہم نے آپ کے لیے کوئی کام کیا، آپ کا کوئی کام کیا تو آپ کا بھی تو حق بنتا ہے کہ مجھے انعام دو۔ تو رب کریم کیا انعام دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یعذبہم، کہ وہ عذاب سے ہمیں بچا لے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اس کی کمال اور اس کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذمہ داری کے بات ہے بندوں کو اس کے عذاب سے بچا لے اور بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ 6 حق ہوئے، 6 فضیلت ہوئی۔ 7ویں فضیلت، ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہوتا ہے۔ ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہوتا ہے۔ ہماری جو بحث چل رہی ہے توحید کی فضیلت پہ ہے، توحید کی فضیلت کے اوپر ہے۔ تو ایمان کا آغاز کس میں ہوتا ہے؟ توحید کے اوپر ہوتا ہے۔ کیسے؟ مسعود بن رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی جب وفات کا وقت آئی، ایمان جو ہمارا جو ایمان آغاز ہوتا ہے، ہم جس سے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب کون ہے آپ کو معلوم ہے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا تھے۔ اللہ اکبر، ابو طالب کے بارے میں جاننے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ ابو طالب وہ شخصیت کہ جب مکہ والوں نے نبی سے یہ کہا کہ اے نبی تو توحید کی دعوت کو چھوڑ دے، ایک اللہ کی عبادت مت کرا لوگوں کو، تو بولے گا تو مدینہ مکہ کے اندر جو سب سے خوبصورت عورت ہوگی، جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی، وہ تجھے دے دیا جائے گا، مکہ کی تمام خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ قربان جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے رسول نے جواب دیا، تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو، پھر بھی میں رب کی عبادت کو ٹھکرا نہیں سکتا ہوں، شرک نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول کے یہی چچا ابو طالب جو تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے، جو میں دیکھتا ہوں تیرا کون کیا بگاڑتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے دعوت کا کام کر، دعوت کا کام کر، دین کا کام کر، لوگوں کو توحید کی دعوت دے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہوا
तो अल्लाह के रसूल बहुत रोए थे। दो लोगों की वफात पर आपको बहुत तकलीफ होती, किसकी वफात पर? जज़ाकल्लाह खैर। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब की वफात पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों का बहुत सपोर्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। खदीजा का पूरा माल अल्लाह के रसूल को दीन के लिए वक्फ किया था खदीजा ने कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा ये माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। अल्लाह के रसूल इसलिए आपसे बहुत मोहब्बत किया करते थे खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। खदीजा भी आई तो अल्लाह के रसूल के तौहीद के बिना पर आई। तौहीद का इकरार खदीजा ने किया था, लिहाजा बात अलग हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास गए और क्या कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह। ऐ चचा, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें, यह ऐसा कलमा है कि जिसके बिना पर अल्लाह के यहाँ आपके हक में मैं गवाही दूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहें, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले। उस टाइम अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया, ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास बैठे हुए थे। तो दोनों ने क्या कहा, ऐ अब्दू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? शोहरत भी क्या चीज रहती है, आदमी इसमें परेशान हो जाता है। अबू तालिब का दिल था इकरार कर लेते, लेकिन कहा जाता है ना, सोहबत का असर इंसान को बेकार कर देता। ये अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया, ये दोनों वहां पर बैठे हुए थे। दोनों ने उनका दिमाग फेर दिया और वो कहते हैं, मेरे भतीजे, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, ए मेरे चचा, अगर आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ना कहें, फिर भी मैं रब के पास आपके लिए गवाही दूंगा और मुझे मेरे रब के साथ से उम्मीद है अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था कि जहन्नम में सबसे हल्की अज़ाब किसको दी जाएगी? सबसे हल्की अज़ाब किसको दी जाएगी? अबू तालिब को। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी का बहुत सपोर्ट किया था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब सबसे हल्की अज़ाब जहन्नम के अंदर क्या है? जज़ाकल्लाह। पैर की, जहन्नम के अंगार की जूती पैर में पहनाई जाएगी, जिसकी वजह से उसके दिमाग खोलते रहेंगे। ये जहन्नम के अंदर सबसे हल्की अज़ाब है। नौजवान, खुशकिस्मत है हम सब कि रब ने हमें अहले तौहीद में दाखिल किया। और इंशाअल्लाह आगे बातें आएंगी हमारी। इस हदीस से मालूम हुआ कि इब्तिदाए तौहीद की ही दावत से एक आदमी ईमान के अंदर दाखिल होता है। इब्तिदा तौहीद के जरिए से ही आदमी ईमान के अंदर दाखिल होता है। ये तौहीद की अहमियत की बात आपके सामने 7 पॉइंट पे की गई है। अब आगे तौहीद की फज़ाइल क्या है, तौहीद की फजीलतें क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली फजीलत, तौहीद का दिल से इकरार करने वाले शख्स के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार करके रखा है। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसकी एक रवायत है जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने नकल किया है। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन माता वहुव यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस शख्स की मौत इस हालत में आई हो कि वो यकीन रखता था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इसके अलावा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, 2 वाजिब करने वाली चीजें अल्लाह के रसूल बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन माता ला युशरिकु बिही शैअन दखलल जन्नह व मन माता युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलन नार। सबसे पहली वाजिब करने वाली चीज कि तू अपनी वफात के वक्त अपने आखिरी सांस तक अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कर, तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये वाजिब है। दूसरी वाजिब वाली चीज कौन सी है? वमन माता युशरिकु बिल्लाहि दखलन नार, कि जो आदमी
किसी को शरीक करेगा, अल्लाह के साथ किसी और को पुकारेगा, अल्लाह के साथ किसी और से मुश्किल कुशाई का सवाल करेगा, अल्लाह के रसूल ने कहा दखलन नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो दो वाजिब करने वाली चीज आपको समझ में आई। एक वो कि आदमी अपनी जिंदगी में कभी अल्लाह के साथ शिर्क ना करे। दूसरी, अगर उसने शिर्क कर लिया तो वो जहन्नम में जाएगा, और शिर्क नहीं किया तो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा है, लिहाजा वो किस्सा उलमाए किराम ज्यादातर बयान नहीं करते, बहुत मशहूर किस्सा भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे हुए थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठकर चले गए, काफी देर तक आप नहीं आए, तो सहाबे कराम को हैरानी हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं दुश्मनों ने कुछ नुकसान न पहुंचा दिया हो। लिहाजा बनु नज्जार का एक बाग था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर गए हुए थे। सहाबे कराम उठे, सबसे पहले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, आपके पीछे अबू बकर, उसके पीछे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि घबराहट हो गई थी, काफी देर हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में लौट कर नहीं आए। जब आप बनु नज्जार के बाग में दाखिल हुए अबू हुरैरा, तो देखते हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक बारीक सा सुराख था, बारीक सा, जिसकी तरफ पानी बह रहा था। वो देखते हैं कि एक आदमी चादर ओढ़े हुआ है। वो पहुंचते अल्लाह के रसूल देखते हैं कि अबू हुरैरा आए। कहा अबू हुरैरा क्या मामला है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं दुश्मन आपको नुकसान न पहुंचा दिया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हम घबरा कर उठ गए। मैं भी आया हूँ, मेरे पीछे अबू बकर और उमर भी आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जूता दिया और कहा जाओ लोगों को निशानी के तौर पर दिखा देना और कह देना कि जो आदमी दिल की गहराइयों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करेगा, मरते दम तक अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा, शिर्क नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस होते हैं, रास्ते में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें मिल जाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं अबू हुरैरा कि अबू हुरैरा खुशखबरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो आदमी दिल की गहराइयों से अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेगा, आखिरी वक्त तक अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेगा, तो खुशखबरी है वो आदमी जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर रज़ी अल्लाह तआला अबू हुरैरा के सीने में मारते हैं और अबू हुरैरा जाकर चित गिर जाते हैं, खड़े होते हैं कि अजीब बात थी, खुशखबरी का हक किसका बनता है? अल्लाह के रसूल का। तो उमर को लगा कि अबू हुरैरा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। चुनांचे अबू हुरैरा दोबारा लौटे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए। अबू हुरैरा ने सारा वाक़या बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, ए उमर, क्या तुमने सही अबू हुरैरा को मारा? कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए उमर, ये बात सही है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानेगा, उसके साथ शिर्क नहीं करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। कुर्बान जाए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिमाग के ऊपर। कहा अल्लाह के रसूल, मुझे मालूम था कि अबू हुरैरा झूठ नहीं बोल रहे हैं अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए मारा ताकि मेरे मारने पे फौरन पलट जाएंगे। क्यों? अल्लाह के रसूल को वजह भी बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब आप ये बयान कर देंगे तो आदमी अमल करना छोड़ देगा। क्या बात थी यार सहाबे किराम के अंदर। उमर ने कहा अल्लाह के रसूल, आप ये बात लोगों को मत बताओ। क्यों? क्योंकि जब लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना ही काफी है, तो अमल करना छोड़ देंगे। मुबारक हो नौजवानों की जमात, अल्लाह ने हमें अहले तौहीद में दाखिल किया। हम वो जमात है जो सहाबे किराम के सलफ पर है, सहाबे किराम के फहम पर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर है। हमारा अकीदा है
اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تم اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے، نبی کی حدیث پر عمل کرنے والے اہل حدیث کی جماعت الحمدللہ۔ لہذا فضیلت کیا پتہ چلی کہ توحید کو سچے دل سے اقرار کرنا، شرک سے بچ جانا آدمی کے جنت میں داخل ہونے کا پہلا سبب ہے۔ توحید کا دوسرا سبب، دوسری فضیلت، توحید پرست پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابو عبداللہ بن عبد الرحمن بن عصیدہ السلاجی کا بیان ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو میں ان کے پاس گیا اور ان کی حالت دیکھ کر میں بے ساختہ رونے لگا اور وہاں ٹھہر گیا تو میں روتے روتے کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی آخری وقت تک اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ حدیثیں وہ سب بیان کی جا چکی تھی، لیکن جب یہ حدیث بیان کی گئی صحابی رسول کے سامنے تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نوجوانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہی توحید کہلاتا ہے۔ اس پر بہت ضروری ہے ہم سب کو عمل کرنے کے لیے۔ لہذا جو آدمی توحید کو اپنائے گا، الا حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ ہمیں توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے، توحید کو اپنے پاس لانے کی ضرورت ہے، توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے توحید کے تعلق سے کہ روز قیامت اہل توحید کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟ آپ نے جواب دیا، اے ابو ہریرہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث، اے ابو ہریرہ مجھے گمان تھا کہ تم مجھ سے ضرور اس حدیث کے بارے میں پوچھو گے، کیونکہ زیادہ حدیث کے انٹرسٹ رکھنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو ہریرہ یہ اللہ کے رسول کی ہر باتوں کو پکڑتے تھے، اللہ کے رسول کی ہر باتوں کو کیچ کرتے تھے، اسی لیے حدیثوں کے اندر سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی کون سے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص وہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا جس کو کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ اس کے بارے میں سفارش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ، دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا ہوگا، ایک رب کی عبادت کی ہوگی، ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کے لیے شفاعت بن کے کھڑے ہوں گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سنن ترمذی کے اندر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، ایک فرشتہ آنے والا آیا اور مجھے اختیار دیا کہ تم اپنی آدھی امت کو جنت کے اندر لے جانا چاہو تو جس کے لیے راضی ہو جاؤ، یا تم قیامت کے دن شفاعت کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، کل قیامت کے دن میں سفارشی بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ نوجوانوں، اللہ کی قسم یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کعبہ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، سب کی اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اہل بدعت کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو دیکھیں گے جس کی زبان لٹک رہی ہوگی، اللہ کے رسول کہیں گے وہ بھی میری امتی، اللہ رب العالمین اسے لاؤ میرے پاس، اسے میں پانی پلا دوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا
اے نبی یہ تیری امتی تھے، تجھے ماننے والے تھے، لیکن تیرے باتوں پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ تیرے آنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا۔ اللہ کے نبی کا سوگن کی طرح آتی، بھگاؤ، دھکار دو، ہٹا دو یہاں سے، یہ میرے آنے کے بعد میرے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے توحید ہے، ہم نے اللہ رب العالمین نے ہمیں بدعت سے بچایا، خرافات سے بچایا، شرک سے بچایا، تعویذ گنڈے سے بچایا، ان مزاروں پہ جا کر دعا مانگنے سے بچایا، اور ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ رب العالمین سے کرا دیا۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بھی ایک توحید کی فضیلت ہے۔ توحید کی ایک فضیلت، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ توحید کی شفاعت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ توحید، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا صفحهم الله فيه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، خوش قسمت ہے ہم لوگ، حدیث سنیے کیا ہے، کہتے ہیں جو مسلمان فوت ہو جائے پھر اس کی نماز جنازہ میں 40 افراد ایسے شریک ہو کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی رب العالمین اس دنیا سے رخصت ہو، ہمارے جنازوں میں رب کریم اہل حدیثوں کا ایک جنب کفیر بھیج دینا رب العالمین۔ اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ ایسے 40 خوش قسمت آدمی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، آپ کے جنازے میں شریک ہو گئے اور آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آدمی دنیا کے اندر سب کچھ کر لے، ان اللہ لا یشرک بہ شیئا، آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو رب کی مغفرت کی ذمہ، اللہ رب العالمین غفار ہے، اللہ رحمان ہے۔ اگر ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے ان مزاروں پہ اپنے سر کو نہیں ٹیکا، ہم نے بدعت سے بچا، خرافات سے اگر ہماری حفاظت ہو گئی، نبی کے دین میں ہم نے کچھ غلط مرت نہ کیا، اللہ کے ساتھ سے امید ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ شرط کیا ہے؟ توحید ہونا چاہیے۔ توحید صرف زبان سے نہیں، توحید یہ دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ توحید جب دل میں اترتا ہے تو آدمی کے چلنے کا انداز، آدمی کے بات کرنے کا انداز، آدمی کے عبادت کرنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے۔ کن کی وجہ سے؟ توحید کی بدولت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی ایسا تھا۔ باتیں غور سے سنیے گا، کبھی کبھی باتیں کنفیوزنگ ہو جاتی ہے آدمی کی۔ تم سے پہلے ایک امت میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہا دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، اور میری راک کو، کوئلے کو سمندر کے پانی میں پھینک دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے آدم کے بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا، اے رب میں تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، اے رب میں تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تیرے عبادت کے علاوہ، لیکن تیرے عذاب کا مجھے ڈر تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن یہ کس کی بات ہے؟ پہلی امتیوں کی بات ہے۔ ابھی ہم میں سے کوئی یہ سوچنے کی مولانا نے بولا باپ جلا دینا
चाहिए मुर्दों को, नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया है। आग से जिंदों को भी और मुर्दों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की खुसूसियत है कि मरने पे जितनी इज्जत नहीं, मरने के बाद मुर्दे को उससे ज्यादा इज्जत से दफनाया जाता है। लिहाजा इस हदीस से जो बात बयान करने में जो नुक्ते नजर मेरा है वो ये है कि आदमी गुनाहों से भी कितना भी अजीम गुनाह हो जाए, लेकिन रब के साथ से उम्मीद है कि अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन ये बात ये मत समझिएगा कि हम गुनाह करके अल्लाह के दरबार में बच जाएंगे, नहीं, जन्नत में अल्लाह जरूर दाखिल करेगा, लेकिन गुनाहों की सजा भुगतने के बाद। इसलिए अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ लौट जाना चाहिए। छठी चीज तौहीद की फजीलत में कि कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब अहले तौहीद को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है जिसे अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया, कहते हैं कुछ अहले तौहीद को जहन्नम में उनके गुनाहों की सजा के तौर पर उन्हें दाखिल किया जाएगा। कुछ लोगों को जहन्नम में, अहले तौहीद को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा कबीरा गुनाहों की वजह से। फिर वो कोयले बन जाएंगे, वो कोयले बन जाएंगे जिस तरीके से कोयला होता है, राख होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर अपनी रहमत को, रब की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा और फिर अहले जन्नत उन पर पानी छिड़केंगे जिससे वो ऐसी ही रुक जाएंगे जैसे कोई पेड़ और पौधा उगता है। अल्लाह के नबी ने कहा फिर वो अपने असली शक्ल में आ जाएंगे। लिहाजा कबीरा गुनाह हरदम से हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जहन्नम से मुकम्मल तौर पर बचा जाए तो तौबा कर लिया जाए, इस्तिग़फ़ार कर लिया जाए। ये ना सोचा जाए कि हम अहलुल हदीस हैं, हम अहले तौहीद हैं, हम जो दिल में आए वो करेंगे, नहीं, अल्लाह का मुआखज़ा होने वाला है, अल्लाह पकड़ करेगा। तौहीद के साथ साथ अमल सालेह बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम की आयत के अंदर, अल्लाह ताला ने जहां भी ईमान का तज़किरा किया, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, वो आमिलुस सालिहात, नेक अमल किया करो। ईमान के साथ साथ नेक अमल भी बहुत जरूरी है, ईमान के साथ साथ नेक अमल भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये है कि तौहीद की बरकत, तौहीद की फजीलत ये है जब आदमी कुरान और हदीस की तरफ आता है, सही किताब और सुन्नत की तरफ आता है, तो आदमी को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल भी अगर किया तौहीद के बदौलत, अगर वो गुनाहों में मुर्तकिब रहा, कबीरा गुनाह करता रहा, तो बाद में अल्लाह ताला उसे तौहीद की बरकत से अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल के जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। ये रहा तौहीद की फजीलत और तौहीद की अहमियत। तौहीद की फजीलत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत के दिन सारी मखलूकात के सामने मेरी उम्मत को एक शख्स को पुकारा जाएगा, 99 रजिस्टर फैला दिए जाएंगे, जिनमें से हर रजिस्टर तहत निगाह लंबा किया जाएगा। फिर एक से पूछा जाएगा तुम उन अमाल में से किसी अमल का इनकार करते हो? वो कहने लगेगा अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन, नहीं, ऐ मेरे रब। फिर उसे कहा जाएगा क्या तेरे पास कोई उज़्र है जिसकी बिना पे मैं तुझे माफ कर दूं? याद रखना नौजवानों, अल्लाह के यहाँ रजिस्टर है, अल्लाह के यहाँ नामे अमाल पेश किया जाएगा। आपने जो भी अमल किया, अच्छा या बुरा, हर अमल का हिसाब रब के दरबार में देना है। याद रखना, आपने दुनिया में जो भी किया है, अल्लाह के नबी की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, ये तमाम रिवायतें जिसे अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया कि 99 रजिस्टर लाया जाएगा, 99 रजिस्टर, और हर रजिस्टर ताहत निगाह, जहां तक उसकी निगाह जाएगी, हर रजिस्टर उसके अमाल दिखाई देंगे। अल्लाह उससे कहेगा कि बंदे बता, क्या इस रजिस्टर के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसका तू इनकार कर सकता है? रात की तन्हाई में हमने गुनाह किया, दिन के उजाले में किसी का हक मार लिया, दिन की तन्हाई में हमने किसी की बैठ के गिबत की, बुराइयां की, किसी के हुकूक को दबा दिया, किसी के खिलाफ साजिशें रची। अल्लाह के रजिस्टर में वो चीज मौजूद रहेगी, याद रखना, याद रखना।
अल्लाह के रजिस्टर में वो चीज मौजूद रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अल्लाह कहेगा क्या कोई किसी चीज का इनकार कर सकता है? वो बंदा कहेगा अल्लाह इनकार के लायक ही नहीं, मुझे मालूम है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नहीं किया, जर्रा बराबर भी गुनाह तेरे रजिस्टर में मौजूद है। अल्लाह कहेगा तेरे पास कोई शनाख्ती कार्ड है, तेरे पास है ऐसी कोई चीज जिसके जरिए से तुझे माफ कर दिया जाए? तो वो कहेगा अल्लाह मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय एक चीज के, वो भी वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा। तो अल्लाह ताला उसे याद दिलाएगा, क्या तेरे पास ये चीज मौजूद नहीं है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तौहीद, तौहीद 99 रजिस्टर गुनाहों में मुलव्विस है। अल्लाह ताला मीज़ान कायम करेगा, एक तरफ 99 रजिस्टर को रखा जाएगा, दूसरे पल्ले में सिर्फ उसके कलमे तौहीद के शनाख्ती कार्ड को रखा जाएगा। तौहीद का कलमा वज़नी पड़ जाएगा और वो हल्का पड़ जाएगा। मबरूक, मुबारक हो नौजवानों की जमात, अल्लाह ने हमें अहले तौहीद में दाखिल किया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये दुनिया की तकलीफें हमें बर्दाश्त है, पर हमें अपने ज़ात रब के ज़ात पर यकीन है कि कल क़यामत के दिन हमारा रब हमारे नाम अमाल को जब वज़नी करेगा तो अपने तौहीद की बदौलत हमारा नाम अमाल सबसे वज़न होगा इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये है तौहीद की बदौलत। लिहाजा ये तौहीद के अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब कोई ऐसी चीज सिखाए जिसके साथ मैं आपका जिक्र करूं और उसके साथ आपसे दुआ मांगूं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये तेरे बंदे पढ़ते रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर सातों आसमानों और जमीनों में कितना भी कुछ भी कर ले, वो आदमी अगर गुनाहों के मुलव्विस में है तो उसकी सजा उसे दी जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। नौजवानों की जमात, ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, ये है तौहीद, ये है उसकी फजीलत। बहुत सारी बातें हैं तौहीद के ऊपर, बहुत सारी बातें की जाती है। मैं इख्तिसारन आपको तौहीद की किस्में बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उसकी फजीलत और उसके अहमियत तौहीद के बारे में नहीं बता पाऊंगा। तौहीद का अक़साम हमको ये मालूम होना चाहिए कि तौहीद की कितनी किस्में हैं। तौहीद की सबसे पहली किस्म तौहीद रुबूबियत है। तौहीद की पहली किस्म तौहीद रुबूबियत है। इसे हर मुसलमान को जानना जरूरी है। तौहीद रुबूबियत से मुराद अल्लाह के को उसके तमाम अफ़आल में यकता और तरह माना जाए, यानी वो अकेला पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वही अकेला तमाम मखलूकात का राज़िक है, वही पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला है, वही मुदब्बिरुल उमूर है, यानी सारी चीज़ों का मालिक, सारी चीज़ों का जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ही अकेला पूरे का खालिक और पूरे कायनात का मालिक और राज़िक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह यूनुस के अंदर, अल्लाह कहते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए वो कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिज़्क़ अता करता है? वो कौन है तुम्हें जो आसमान और जमीन से रिज़्क़ अता करता है? या वो कौन है जो कानों को और आंखों का मालिक है? वो कौन है जो जिंदे से मुर्दा निकालता है और मुर्दे से जिंदा निकालता है? वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है? जरूर ये कहेंगे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो उनसे कहो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं डरते हो? यानी तौहीद रुबूबियत में अल्लाह को तमाम चीजों का खालिक और मालिक जाना जाए। तौहीद रुबूबियत में इस बात पर यकीन किया जाए कि हर चीज का पैदा करने वाला, सब कुछ निजाम चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। इसीलिए अकेला अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, इसके अलावा कोई रिज़्क़ नहीं देता है। और आज हमारे माशरे में अलग अलग बाबाओं की जगहों पे जाया जाता है, अलग अलग लोगों से रिज़्क़ का सवाल किया जाता है, उनके आगे रिज़्क़ के लिए भीख मांगा जाता है। और अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अनकबूत के अंदर, अल्लाह कहता है
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا إِلَّا اللَّهُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اللہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے اور انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے. رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لہذا ہمیں دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب رب نے رزق کی ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے رزق کا انتظام اللہ کیسے کرے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نہ میں ان سے روزے چاہتا ہوں اور نہ میں یہ نہیں چاہتے کہ وہ مجھے کھلائے. اللہ کہتا ہے میں تم سے روزے نہیں چاہتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ رب العالمین تو خود ہی سب کا روزی دینے والا اور توانائی والا اور آرزو والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کو بہترین رزق عطا کرتا ہے. لہذا اللہ ہی کو رزق کا مالک مانا جائے. یہ کون سی قسم تھی؟ توحید ربوبیت. کون سی قسم؟ توحید ربوبیت. اب آئیے دوسری قسم میں دیکھتے ہیں توحید الوہیت. توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت سے مراد کہ عبادت میں اللہ کو یکتا مانا جائے، تمام عبادات صرف اسی کے لیے بجائے لائی جائے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے. توحید ربوبیت میں تمام امور میں کس کو مالک مانا جائے؟ اللہ کو. رزق دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، حیات دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا، رزق چھیننے والا کون؟ اللہ. توحید الوہیت میں اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. توحید کے اقسام کو جاننا بہت ضروری ہے نوجوانوں. اسی لیے اقرار کرنے والا صرف اللہ کو ہی داتا، یعنی داتا تصور کرنا صرف اللہ رب العالمین کو، صرف اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. صرف اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو مشکل کشائی اور حاجت روا کو تسلیم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین وہ ہے جو تمام امیدیں رب العالمین سے وابستہ ہے. اللہ وہ ہے جس پر توکل کیا جائے. اللہ وہ ہے جس کے لیے نظر و نیاز کی جائے. اللہ وہ ہے جس کے نام پر جانور ذبح کیا جائے. اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے. اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے. جب ساری ذمہ داری رب کی ہے تو ہمیں رب کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہی توحید الوہیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا توحید الوہیت کی تعریف میں اللہ کہتا ہے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آدمی اس بات کا اقرار کرے توحید الوہیت میں. توحید الوہیت میں اس بات کا اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادت، میری تمام کی تمام چیزیں کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے نیز فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بینہ کے اندر انہیں محض اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف رب کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسی کے دین کو خالص کر دیں. لہذا اللہ رب العالمین تمام خالق و مالک اور رازق اور کائنات اور اکیلا رب العالمین پوری دنیا کو چلانے والا ہے. پوری دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی چیز تسلیم کرنا جائز نہیں ہے. ایک چیز اور، اللہ رب العالمین ہی غوث اعظم ہے. اللہ تعالیٰ غوث اعظم ہے. اس کا تصور ہمیں لانا سچا پڑے گا کہ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے دیواروں پہ لکھا رہتا ہے یا غوث مدد، یا غوث اعظم، یا مددگیر، یا دستگیر. یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، شرک. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین کو آیت کریمہ میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل کے اندر، کہہ
तारीकियों में तुम्हें कौन निजात देता है, तारीक रातों में कौन निजात देता है, उसको तुम आजिज़ी से चुपके पुकारते हो। अगर उसने तुम्हें उनसे निजात नहीं दी तो तुम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाओगे, तुम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाओगे। कह दो कि अल्लाह ताला तुम्हें हर मुसीबत से और हर शिद्दत से निजात देता है, फिर तुम उसको अलावा दूसरे को शरीक क्यों करते हो। लिहाजा या गौसे आज़म का हक किसका है? अल्लाह ताला का। किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। गौसे आज़म का हक किसको मिलेगा? अल्लाह को मिलेगा। और हमने किसको दे दिया? दूसरे को दे दिया। तो जो हमने दूसरे को बोल दिया या गौसे आज़म, हमारे गाड़ियों में लिखा रहता है या गौसे आज़म, या दस्तगीर, या अली, या मदद, या फलाने, या धमाके, तो ये चीज बिदअत है, ये शिर्क है, शिर्क। ऐसा करने वाला आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रुस्वा होगा और उसका ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा अगर हम अहले तौहीद हैं तो हमारा ये अव्वल फरीज़ा बनता है कि हम अल्लाह ही को सब कुछ माने। बातें बहुत ज्यादा मैं शॉर्टकट में आपके सामने आ रहा हूं नौजवानों, वक्त मुकम्मल हो चुका है। एक चीज और कि नफा नुकसान का मालिक अकेला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसकी दलील अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते सूरह आराफ के अंदर, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप कह दीजिए कि मैं तो अपने नफा नुकसान का मालिक भी नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो बहुत सारी भलाइयाँ इकट्ठा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं सिर्फ डराने वाला, खुशखबरी देने वाला और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। किसको मुखातब अल्लाह ने किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अगर गैब मेरे पास रहती, मैं गैब की चीजों को जानता। यहाँ पर एक मसला और वाज़ेह कर दूं कि गैब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं थे। ये दलील सबसे बड़ी है सूरह नमल की। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह कहता है कि अगर गैब की चीजें, सूरह आराफ के अंदर, कि अगर गैब की चीजें होती तो मैं बहुत सारी भलाइयां ले लेता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो नफा और नुकसान होता है इसका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा है और वो चीज होकर रहती है। इसीलिए आप ईमान की जब तकबीर पढ़ेंगे तो ईमान के अंदर एक चीज ये भी आता है, अल ईमानु अन तुमिना बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। ईमान इस पर भी आ जाता है कि जो हमारी मुकद्दर में खैर है या शर है, अच्छाई या बुराई, अगर दोनों चीजें हमारे पास है तो हमारी मुकद्दर की चीज है, ये चीज हमारे साथ होने वाली है। लिहाजा इस बात को, हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। गौसे आज़म कौन है? अल्लाह। मदद करने वाली जात कौन है? अल्लाह। औलाद देने वाली जात कौन है? अल्लाह। बोलो तो जवानों, आज हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमने तौहीद को तो अपना लिया, लेकिन तौहीद की जो अहमियत है हमारी ज़बान से उसका अदा नहीं होती। आज बहुत अफसोस की बात है, हमने तौहीद की जिम्मेदारी को नहीं समझा। हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ अहले हदीस हो गए, हमारा काम हो गया। नहीं, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपकी पकड़ करेगा। आपने क्या समझा कि आप फलां लोगों को दावत नहीं देते, आप डरते हो कि लोगों को पता चल जाएगा, रिश्तेदार हमारा बाइकाट हो जाएगा, हमारा रिश्तेदार हमें खिलाने पिलाने से इनकार कर देगा, हमारे घर में रिश्तेदार शादियां नहीं करेंगे। अरे कुर्बान जाए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंके की चोट पर सहाबे कराम ने लोगों को दावत दिया था, अपना लो तौहीद। तो बताओ लोगों को, अब्दुल रहमान बिन औफ जब मक्का से जाने लगे तो आपका कपड़ा तक छीन लिया गया था, आपकी बीवी छीन ली गई, कुछ अशरफिया आपके पास थी वो छीन ली गई। अल्लाह अकबर। कुछ पर्दे लगाकर अल्लाह के रसूल के पास अब्दुल रहमान बिन औफ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्दुल रहमान बिन औफ को देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये तौहीद की बरकत थी। बीवी चली गई,
توحید. اگر ہمارے توحید ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شرک سے بچائیں. آج دیوالی کا سیزن چل رہا ہے, بہت سارے دکاندار کے کسٹمر ہوں گے, دیوالی کی مٹھائیاں آئیں گی, بڑے دھڑلے سے بڑے شوق سے کھائیں گے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اہل توحید, ہم اہل توحید ہیں, بتائیں کہ دیوالی کی مٹھائی ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے رشتے دار چالیسواں میں جب دعوت دیتا ہے کسی کی موت اور میت کے اوپر, ہم نہیں جاتے, ہمارے حدیث ہمارا بیٹا چلا جائے گا. کیسے اہل توحید, اہل توحید ہو, رب کی وحدانیت کا اقرار تم نے کیا تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے خود جہنم سے بچو, اپنے اہل آل کو جہنم سے بچاؤ. بتاؤ کہ نہیں بھائی, شریعت کے اندر چالیسواں منانا, اسی طریقے سے چالیسواں منانا, اسی طریقے سے فاتحہ کرنا, اسی طریقے سے نئے گھر کی اوپننگ کے بعد قرآن کریم کی تلاوتیں, لوگوں کو بھاڑے پہ لا کر, بچوں کو لا کر تلاوت کرانا, اس کی شیرینی تقسیم کرنا, اسے کھانا, یہ سب شریعت سے ثابت نہیں ہے, یہ دین میں بدعت ہے. اس کا کھلا بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ کرو. عزت کا مالک اللہ ہے, عزت اللہ دے گا, رزق اللہ دے گا, موت اللہ دے گا. ارے تم دنیا والوں سے کیا کرتے ہو نوجوانوں؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اہل توحید میں داخل کیا. اسی لیے کسی شاعر نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کہا تھا کہ آج بھی ہو ابراہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آج بھی اگر ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان, ہمارا نظریہ, ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو تو رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے, اللہ اکبر, ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول لاؤ میں آپ کو اپنے گردن پہ اٹھا لیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مکہ کے لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں. 2 قدموں کے نشان جب دکھیں گے تو شک ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی یہاں پر آیا ہے, اور جب 1 قدم کا نشان ہوگا تو لوگوں کو لگے گا کہ کوئی بھیڑ اور بکریاں لے کے آیا تھا. اللہ اکبر, کیا نبی سے محبت تھی, شرک سے نفرت کیا تھی. اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا نوجوانوں کہ جب تم شرک سے نفرت کرنے لگو گے, بدعت سے نفرت کرنے لگو گے تو تمہارا ایمان لذیذ ہو جائے گا, تمہارے ایمان کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے گا. اگر چاہتے ہو ایمان تمہارے مٹھاس ہو, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی مٹھاس آئے, تمہیں اللہ عزت دے, تو ساری چیزوں کو, بدعت, خرافات, شرک, ان ساری چیزوں سے کھلا بائیکاٹ کرو. میں بتانا جو چاہتا تھا کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ جب جس کے ساتھ رہتا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے رسول اور ابو بکر غار حرا میں موجود, کفار و مشرکین آپ کو تلاش کرتے غار حرا تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول اگر کفار اپنے پیر کے انگوٹھے کو بھی دیکھیں گے, انگلیوں کو, تو ہمیں پکڑ لیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کہا یا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر مت گھبراؤ, رب ہمارے ساتھ ہے. کس کے بنا پر؟ توحید کے بنا پر, رب کی وحدانیت کی اقرار کرنے کے بنا پر کہ ہم نے رب کے لیے سب کچھ چھوڑا, رب ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. لہذا اللہ رب العالمین پر توکل کرو, اللہ پر یقین کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت اور ہمیشہ تیار رہے گا. تیسری قسم بتا کر باتیں, بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیا, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے مراد کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا مانے, یعنی جو اسماء و صفات اللہ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا ہے, ان سب کو مخلوق سے تشبیہ کیے بغیر تسلیم کریں اور انہیں اس طرح سمجھیں جیسا رب کے شان میں سمجھنے کی چیز ہے. یعنی جو اسماء و صفات ہیں, رحمان, رحیم, کریم, غفار, ستار, جبار, یہ ساری چیزیں جو اسماء حسنا ہے, اسماء صفات ہیں, اس کی تشبیہ کس کو دی جائے گی؟
اللہ کو، اور آج ہم نے کس کو دے دیا؟ غیر اللہ کو۔ یہ پرانے پیر ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بمبئی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک پاگل لڑکا بیچارہ، پاگل بٹکا سا ہے، بے وقوف ہے ذہن سے، لوگ اس کے آگے جا کر ماتھا ٹیک رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو بوسا دے رہے ہیں۔ ارے کم عقلو، اتنا بھی عقل نہیں جو اپنے پیجامے کو سیدھا نہ پہن سکے، وہ آج لوگوں کو مشکل کشائی کا سوال کرنے والا اور جواب دینے والا بنا۔ لہذا رزق، عزت، ذلت، موت، حیات، یہ سارے چیزیں جو جس چیز کا کون مالک ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہی ہیں، لہٰذا تم ان ناموں میں سے اللہ کو موسوم کیا کرو، یعنی ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ کے اسماء گرامی میں کچروی کرتے ہیں، یعنی خلط مرد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی ضرور سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر اللہ رب العالمین سورۃ الشورى میں فرماتے ہیں اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہذا جو اسماء ہے، جو اسماء و صفات ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ تشبیہ کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو مشابہت والی ہوں، جو خلط مرد والی چیزیں ہوں، جس سے ایسا لگے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی روزی دینے والا ہے، ایسی چیزوں سے، ایسے ناموں سے گریز کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سمیع اور بصیر کا ذکر کیا۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن کیسے؟ جسمانی طور پر نہیں، اللہ اپنے علم کے مطابق ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے رب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر نہیں بلکہ اپنے علم کے طور پر وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے نظریے سے ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین امام مالک سے رحمہ اللہ سے جب اللہ رب العالمین کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا علم تو ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا تھا الرحمن علی العرش استوى کے سوال کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین استوا پر موجود ہے۔ کہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ؟ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس کیفیت کو کے بارے میں جب سوال کیا گیا امام مالک سے، تو امام مالک نے کیا کہا کہ یہ سوال کرنا غلط ہے، اس طریقے سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسی چیزیں جس کے بارے میں شک پیدا ہو۔ اب اللہ موجود ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اب کیسے ہے اللہ موجود ہے اپنے عرش پر، کیسے بیٹھا ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے سوالات آدمی کو شک میں ڈال دیتے ہیں، اور جب آدمی شک میں جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، تو آدمی وہی چیز غلط کرنے لگتا ہے۔ کیسا غلط کرتا ہے؟ پھر وہی آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے کیسے ہے، اللہ کو پھر دھیرے دھیرے سوال کرتے کرتے اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا یہ ایسی چیزیں سے بچا جائے جو چیز شک میں ڈال دیتی ہے۔ لہٰذا نوجوانوں، باتیں کافی ہو گئی، آج کے پوری چیزوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ توحید کے اندر میں نے 5 پوائنٹ پہ آپ کے سامنے گفتگو کی، 5 پوائنٹ، 2 گھنٹے میں 5 پوائنٹ پہ آپ کے سامنے گفتگو کی گئی۔ نمبر 1، توحید کا مفہوم، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کے مفہوم، توحید کی تعریف، توحید کے معنی اور مفاہیم، توحید کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے تقریباً
तीन उलमा का तस्करा किया। किन किन का? अल्लामा अल-जरजानी का, इसी तरीके से इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह का और शेख नासिर अल-उमर का, कि मैंने इन तीनों शख्सियत की तारीफ किया कि जो तौहीद के बारे में उन्होंने तारीफ की है। दूसरी चीज कलमे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो सिर्फ ये समझना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं काफी नहीं, बल्कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, जितने माबूद हैं सारे के सारे माबूद बातिल हैं। इसी तरीके से तीसरी चीज तौहीद की अहमियत और उसकी कदर व मंजिलत। तौहीद की अहमियत और उसकी कदर व मंजिलत। चौथी चीज जो मैंने आपके सामने बयान किया, तौहीद के फजाइल, तौहीद की फजीलत क्या है, तौहीद पर अमल करने पर अल्लाह किन किन नवाज से नवाजता है, तौहीद पर जब आदमी अमल करता है तो उसके साथ क्या क्या मामलात होते हैं। पांचवी चीज अक़सामुत तौहीद, तौहीद की किस्में क्या क्या है, उसमें मैंने बयान किया, जाते जाते सुनते जाइए। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात, इन तीन चीजों का तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि ए बारे इलाहा, हमें अपनी जिंदगी के अंदर हर वक्त हर जगह रब्बुल आलमीन शिर्क जैसी खबीस और खबासत वाली चीजों से हमारी हिफाजत करो। ऐ अल्लाह, हमने मनहज सलफ को अपनाया है रब्बे करीम, सहाबा के फ़हम को अपनाया है। ऐ रब्बे करीम, हमें जब तक जिंदा रखना, तौहीद पर साबित कदम रखना था। ऐ अल्लाह, हर वक्त हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को दीन पर साबित कदम रखना, दीन पर साबित कदम रखना रब्बे करीम। ऐ अल्लाह, तौहीद के साथ साथ हमें एक अमल की तौफीक अता फरमा, हमें नमाजों का पाबंद बना। ऐ अल्लाह, इस तौहीद के बरकत के नतीजे में ऐ अल्लाह हमारे पूरे अहल व अयाल को अहले तौहीद में शामिल फरमा। ऐ रब्बे करीम, पूरे अहल व अयाल को तौहीद पर अमल करने वाला बना, तौहीद से मोहब्बत करने वाला बना। ऐ अल्लाह, हमने तेरे खातिर रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया से दुश्मनी की। ऐ अल्लाह, आज पूरी दुनिया की नजर अहले तौहीद और अहले हदीस पर है। ऐ रब्बे करीम, हम जानते हैं तू इज्जत देने वाला है, तू जिल्लत देने वाला है। ऐ अल्लाह, ऐसी मौत नसीब फरमा रब्बुल आलमीन कि रब्बे करीम हमारे जनाजों के अंदर अहले तौहीद का एक ज़ब्र गफीर हो रब्बे करीम। ऐ अल्लाह, हमारे इस मरकज को, हमारी इस मस्जिद को रब्बुल आलमीन, जो छोटी सी शक्ल है अल्लाह, ऐ अल्लाह इस मस्जिद को मरकज की शक्ल अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें जब तक जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, जब भी हमारी रूह निकले अहले तौहीद में से शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, कल क़यामत के दिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे पहले जो लोग जा चुके हैं दुनिया से, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप, जिसके भी माँ बाप इस दुनिया से जा चले गए, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे, उन्हें करोड़ करोड़ जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रब्बे करीम, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, हम इस तौहीद की दावत को लोगों में फैलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।